بعض اوقات جب استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات سمجھاتا ہے اور اس کے لیے سوالیہ انداز قائم کرتا ہے، تو جب آپ سے سوال ہوگا تو آپ متوجہ ہو جائیں گے کہ نہ جانے اس کا جواب کیا ہوگا، اور جب جواب آپ کو بتایا جائے گا یا آپ خود اس کا جواب تلاش کر کے دیں گے تو پھر وہ چیز انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی تھی کہ آپ صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات سوالیہ اسلوب قائم فرماتے تھے۔ جیسے ایک موقع پر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، حقیقی مفلس کوئی اور ہے۔ اور پھر آپ نے ایک منظر بیان فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا، ایک شخص آئے گا اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن صورتحال یہ ہوگی کہ اس نے حقوق العباد میں کمی کی ہوگی۔ حقوق اللہ تو اس نے پورے کیے ہوں گے اور اس کے وہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن بندوں کے حقوق پورے نہیں کیے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو کچھ کہا ہے۔ اب صاحب حق آئے گا، اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نیکیوں کے پہاڑ میں سے اس کو حصہ دے کر راضی کریں گے۔ اسی طرح حقوق والے آتے جائیں گے، اس کے نیکیاں لیتے جائیں گے، اب اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق والے ابھی تک موجود ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اب جو اس کے بعد آئیں گے کہ یا باری تعالیٰ، اس نے میرا فلاں حق دینا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی یا اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ اب اپنے گناہ اس کے سر ڈال دو، اس کے پاس تو دینے کے لیے اب کچھ نہیں رہا، اب تم اپنا بوجھ اس کے سر ڈالو۔ چنانچہ اب اس کا جو نامہ اعمال ہے وہ منفی میں جانا شروع ہو جائے گا، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو۔ یہ منظر بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے حقیقی مفلس۔ اب اندازہ لگائیے کہ یہ بتانا تھا کہ حقوق العباد کی وقت کتنی ہے، یہ بتانے کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شاندار اسلوب استعمال فرمایا کہ پہلے سوال قائم کیے، اور سوال کے ذریعے صحابہ کرام جب متوجہ ہو گئے کہ نہ جانے مفلس کی کیا تعریف فرمائی جائے گی، ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعریف فرمانے جا رہے ہیں کہ مفلس کون ہے۔ اور پھر جب دل و دماغ متوجہ ہو گئے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظرنامہ بیان فرمایا۔ اب جو بھی آدمی اس روایت کو پڑھے گا، جاگتے ہوئے پڑھے گا، توجہ کے ساتھ پڑھے گا، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ حقوق العباد میں کمی کرنے کا سوچ بھی سکے۔